فلیگ آپریشن جو بھارت کی طرف سے کیا گیا ہے، الزامات ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اوپر لگائے گئے ہیں. پاک فوج ڈٹ کے کھڑی ہے. پاک فوج نے بتایا کہ یہ 7 روز گزرنے کے باوجود بھی پہلگام کے اندر ہونے والا جو حملہ تھا، جو فیبریکیٹڈ تھا، جو ان کی طرف سے خود بنایا گیا تھا، الزام پاکستان پہ لگایا گیا، تو اوپن چیلنج کیا پاک فوج نے کہ آپ آئیں، شواہد دیں. جبکہ جیلم سے 3 روز قبل بھارتی تربیت یافتہ جو دہشت گرد تھا اسے گرفتار کیا گیا، اور آڈیوز بھی سامنے ہیں. پاک فوج نے تمام شواہد سامنے رکھے ہیں کہ آپ کی فوج ان دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ اگر بھارت نے کوئی اس طرح کی حرکت کی تو منہ توڑ جواب ملے گا، فوج کے ساتھ عوام بھی کھڑی ہو جائے گی؟ یار یہ دیکھیں نا، ہم تو ثبوت اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ہم ان کا بندہ پکڑتے ہیں، اس کو چائے پلاتے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں کیا کرنے آیا تھا. اس بار لگتا ہے کہ ہماری پاک فوج میں اتنی صلاحیتیں موجود ہیں، ہمارا سپہ سالار کمیٹیڈ ہے اور صحیح فوجی خاندان سے تعلق رکھتا ہے. وہ اگر انہوں نے ایس سچ حرکت کی تو ہم کئی چائے پلائیں گے ان کو اور بتائیں گے دنیا کو یہ کتنے گھٹیا لوگ ہیں. یہ ہندو ہے جو ہماری تو ماں، یہ پاکستان دھرتی ماں ہے، ان کی ماں تو گائے ہے. یہ کہاں انڈیا کے لیے لڑ سکیں گے؟ یہ تو جو گائے کا پیشاب پینے والے لوگ ہیں، یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے مسلمانوں کا؟ کیونکہ مسلمان کا ہر بچہ، ہر عورت، ہر مرد لڑنے کے لیے پاک فوج کے ساتھ تیار ہے. تو ہمارے پاس کوئی تنخواہوں والی آرمی نہیں ہے، ہمارے پاس جہادی آرمی ہے اور 22 کروڑ جہادی عوام موجود ہے. تم کوشش کرو نا، چھوڑو، ابھی تو ایٹم بم کی بات نہیں کرتے، غوری میزائل کی بات نہیں کرتے اور شاہین کی بات نہیں کرتے. ایسا کرو، تم 1.25 ارب آبادی ہے، 80 کروڑ تو ہندو ہوں گے نا، ہندو سارے مل کے بھی آ جاؤ. تم 22 کروڑ عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ایک مسلمان اور 10 کافروں پہ حاوی ہوتا ہے. تم یہ بھی اپنا شوق پورا کر کے دو. ہم تو شہادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آؤ کرو حملہ. پھر تم، ہمارا یہ شیوا ہے کہ ہم کبھی حملہ نہیں کرتے، لیکن اگر تم حملہ کرو گے تمہیں ایسے ناک چنے چبوائیں گے تمہاری سردوں میں، تمہاری فوجوں کے، کہ ان کی پینٹیں گیلی کریں گے. اچھا، ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ بھارت جو ہے نا وہ ہٹ درمی کرتا ہے، الزامات بھی لگاتا ہے اور اپنا روب اور دبدبہ ظاہر کرتا ہے. خود اندر سے وہ کافی زیادہ ڈرا ہوتا ہے. اس دفعہ بھی انہوں نے ہمارے جو ہائی کمیشن ہے ہندوستان میں ان کو بے دخل کرنے کا خالی اعلان کیا. پاکستانی حکام نے ان کے ہائی کمیشن کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. فوراً سے امریکی ترجمان دفتر خارجہ جو ہے انہوں نے بیان دیا کہ سارے معاملے کے اوپر پہلگام حملے پہ ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں. چائنا اور ترکی نے اعلان کر دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ساری صورتحال میں اگر یہ حالات کشیدہ ہیں تو کون سا ملک ہے جو اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ایک ہی ملک ہے، جنگل میں اکیلا بادشاہ رہنا چاہتا ہے. وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور اس کو کٹ پتلی بنا رہا ہے. یہ کہہ کے بنا رہا ہے تمہیں خطے میں چودھری بنائیں گے. اور تم کہاں سے چودھری بنو گے جب تک ہم موجود ہیں؟ ہمارا ایٹم بوم موجود ہے، ہمارے پاس ہمارا غوری موجود ہے، ہمارا شاہین موجود ہے. کہا تم نے کبھی کچھ بنایا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں بنایا. ہم نے موٹر سائیکل کا پہیہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں ایٹم بام کی ضرورت تھی جو الحمدللہ ہم نے بنایا ہے. تو ہمیں شاہین میزائل کی ضرورت تھی، ہمیں ہدف میزائل کی ضرورت تھی جو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے کیونکہ ہم جنگ لڑنے آئے ہیں. اور آپ کو ایک اور واضح بات بتاؤں، یہ صرف اور صرف پلان اس لیے چل رہا ہے یہاں پہ، یہ پہلگام کے اندر یہ ایک سن اسٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں. یہ وہاں پہ جو ہے نا ٹورسٹ پلیس بنانا چاہ رہے ہیں، جہاں پہ عیاشی کے اڈے بنانا چاہ رہے ہیں جو مسلمانوں کو قبول نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس پہ الزامات لگا کے وہاں پہ افزائش زیادہ اپنی کر لی جائے اور وہاں پہ اپنے، اور کم سے کم $40 ارب وہاں پہ ان کو سالانہ اکٹھا ہو سکتا ہے، جس میں اور بڑے ممالک شامل ہیں جن کی یہ گیم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ مل کے یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور بھونڈے ہمارے پہ الزام لگا رہے ہیں. اور ہم ہمیشہ بیک چینل ڈپلومیسی بھی یقین نہیں کرتے، یہ تو بیک چینل ڈپلومیسی بھی یقین کرتے ہیں. ہم پھر اسٹریٹ فارورڈ بڑھتے ہیں. تم ایسا کرو گے تو ہم نے نکال کے دکھا دیا کہ تم تو ابھی سوچو گے، تم صرف دیکھتے ہو کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنے، تو ہم ایکٹ کر کے دکھاتے ہیں الحمدللہ. اچھا، بھارتی حکومت کافی زیادہ جو ہے وہ شش و پن میں مبتلا ہے اور ڈری ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی جو فوج ہے اس کو دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال کروایا ہے. جو جیلم سے دہشت گرد گرفتار ہوا ہے جس کی شناخت عبد المجید کے نام سے ہوئی ہے، اس کی کچھ آڈیوز بھی آئی ہیں جس میں سندیپ ورما جو ان کے اعلیٰ ایک فوجی آفیسر ہیں ان کو بھارت کے اندر گرفتار کر لیا گیا ہے. اور بھارت کے اندر پاکستان کے 19 کے قریب چینلز جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، بلاک کر دیا گیا ہے. اگر یہ اس طرح کی کارروائیوں میں یہ ملوث ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی طاقتوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنی فوج کو آپ اپنی ملک کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال کر کے اور الزامات آپ پاکستان کے اوپر لگا رہے ہیں؟ ایک بین الاقوامی جو انٹرنیشنلی لوگ اب اتنے بیوقوف نہیں، میں پہلے آپ کو قصہ سنا دیا ان کا. یہ بھونڈے مذاق سن کے وہ بھی تھک گئے ہوئے ہیں. اور یہ شروع سے اس کی عادت ہے کہ یہ سچ کو چھپاتا ہے
اور وہ چیز پھیلانا چاہتا ہے دنیا کے اندر جو جھوٹ ہے. اس لیے اس نے چینلز بند کیے تاکہ اس کی اصل آواز جو سی ہے نا وہ دنیا کو نہ مل سکے. ہمارے چینل بند کیے, کوئی بات نہیں, تم نے ایک چینل بند کیا ہے, ہمارے جیسے یہاں پہ اب سوشل میڈیا کے کروڑوں چینل موجود ہے جس کو ہم تمہیں منہ توڑ جواب دیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان پوری طرح ہر فیلڈ میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا کی ٹیم ہو, چاہے وہ ہم جنگ لڑنے کی ٹیم ہو, چاہے کسی بھی طرح آپ کی صحافت کی ٹیم ہو, ہم پوری طرح تیار ہیں جنگ لڑنے کے لیے. اور تم ایسا کرو نا یار, تمہارے مشیر اتنے بے وقوف ہیں, تمہیں مئی کے مہینے میں کہہ رہے ہیں کہ پانی روک لو, اور بھائی تم جون جولائی میں ویسے ہی پانی ہمیں دیتے ہو تاکہ ان کو سیلاب آ جائے ان کے اندر. تو ویسے بھی جو رشین اس وقت جو وہ آئی ہوئی ہے ریسرچ آئی ہے, اس میں آیا کہ 200 گنا زیادہ اس بار میلٹ ہوگی برف. تو مجھے بتائیں, ہمارا تو پانی الحمدللہ پورا ہو جائے گا, تو اب انسان کا بچہ یا مرد کا بچہ ہے, ماں کا دودھ پیا نا, اب تو 1 کیوسک پانی بھی نہ ہمیں دیں, تاکہ ہمیں میزائل کی ضرورت نہیں ہے مارنے کی تجھے کہ ہم تیرے پاس پانی ویسے تو میزائل ماریں گے. تیرے اپنے کہ اپنا پورا پنجاب, گجرات اور یہ تیرا جو سلکون وادی ہے نا, یہ پوری کی پوری ڈیم ٹوٹیں گے کیونکہ اتنا پانی آئے گا اور تیرا پورے کا پورا جو سر ہے وہ پنجاب اور گجرات تباہ ہو جائے گا. ہمیں ضرورت نہیں میزائل مارنے کی. اب تو ماں کا پتر ہے نا, تو اب پانی روکی تو, ہم اب ماریں گے تجھے اس لیے یا تو پورا پانی دے گا انصاف کے ساتھ یا تو پانی روک کے دکھائے گا تو ہمیں. اچھا یہ بتائیے گا, خالی اعلان کیا تھا بھارت نے پاکستان کے خلاف, لیکن پاکستان نے کر کے دکھایا, منہ توڑ جواب دیا. پاکستان نے فضائی حدود بند کر دی, تجارتی تمام جو سرگرمیاں تھیں وہ معطل کر دی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاہدے تھے ان کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے, کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے, چاہے جنگی معاملات ہوں یا تجارتی معاملات ہوں, معاشی معاملات ہوں, کوئی بھی معاملہ ہو, پاکستان نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا. لیکن ہر در میں یہ قائم ہے. لیکن اس دفعہ جو فضائی حدود پاکستان نے بند کی ہے اور ایک تماچا مارا ہے بھارت کے منہ پر کہ ان کو لگ سمجھ جائے, 14 طبق ان کے روشن ہو جائیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فضائی حدود ہماری طرف سے جو بند کی گئی ہے اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا. پاکستان کی جو فلائٹ ہے وہ صرف 35 منٹ لیٹ ہوگی, جبکہ یہ مزید 28 سے 40 گھنٹے مزید سفر کریں گے اور ان کو یومیہ 7 سے 8 لاکھ ڈالر کا نقصان بھی ہوگا. تو یہ بغض پاکستان میں بھارت اتنا پاگل کیوں ہو گیا؟ ترقی برداشت نہیں ہے. وہ جب سے منرل کانفرنس ہوئی ہے نا ہماری, پتہ لگ گیا ہمارے پاس کیا کیا ہم نے چھپا کے رکھے تھے, ان کو پتہ نہیں تھا کب نکالنے ہیں. ہماری, میں نے پہلے کہا سیاسی حکومت نہیں اب رہی, سیاسی حکومتیں نہیں رہی, اب ریاستی حکومتیں ہیں. ہمارا سپہ سالار کام کر رہا ہے, اب وہ بتا رہا ہے کہ میں کس طرح کام کروں گا. یہ اونے پونے کے بھاؤ ہمارے منرلز نہیں جائیں گے اب, جو پہلے تم پنک سالٹ بڑے سستے داموں لے کے جا رہے تھے نا, اب ایسا نہیں ہونے لگا. جب اس کو پتہ لگ گیا اب انہیں ترقی پوری کرنی ہے. ہمیں طریقہ آتا ہے کام کرنے کا, تم بیوقوفیاں مارتے ہو. ہمیں تمہاری فضائی, آپ کو پتہ ہے پر ہفتہ 150 فلائٹ چلتی ہے ہماری فضا کے اندر ان کی. امریکہ, UAE, سعودیہ, کینیڈا اور یہ انگلینڈ کی طرف جتنی فلائٹس جاتی ہیں وہ ہمارا وے استعمال کرتی ہیں. اور آپ کی تقریباً ایک ہفتے اندر اگر ٹوٹل فلائٹس ہوتی ہیں وہ 300 ان کی فلائٹس ہمارے اس میں فضا میں چلتی ہیں. تو ان کو 2019 میں جب ہم نے بند کی تھی نا, اس وقت ان کو ہر روز کا 8 سے 10 کروڑ روپیہ نقصان ہو رہا تھا ہر ایک دن کا اس وقت. تو سوچو کہ آج کتنا نقصان ان کو ہو رہا ہوگا. اب یہ گھیسی بلی کی طرح جو ہے نا وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے اور انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سچا صاحب, اب ان کو پتہ لگ گیا ہے. اب وہ ایڈوائزری کمیٹی نئی مشاورتی بنا رہے ہیں کہ دوبارہ اس پہ تحقیقات ہوں گی. ہاں, ڈھونڈ کے جو ہم نے دیکھے تھے, وہ جو تمہارے گھر سے رشتہ لینے آئے تھے وہ عام شہریوں کو نہیں مارتے ہوتے, جو تو کہہ رہا ہے کہ مودی کہہ رہا ہے کہ جی یہ یوں ہو گیا تھا. اب وہ بکلاٹ کا شکار ہو گیا. اب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم نے اس کی واپسی کیسے لینی ہے, تبھی تو آپ کی LOC پہ وہ فائرنگ شروع کر دی ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ترقی کو روکنا چاہتا ہے, اور یہ چاہتا ہے اصل اس کا جو کام, یہ میں آپ کو اصل بات بتاؤں, یہ کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے ٹاؤٹ چھوڑے میں, اپنے جو کیا کہتے ہیں بد کردار لوگ چھوڑے میں بلوچستان کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر, پنجاب کے اندر. اصل میں ہماری فوج وزیرستان کے اندر, ہماری فوج نے پوری طرح ان کو بے نقاب کر دیا, ان کو مارنا شروع کر دیا نا پوری طرح. اس نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ میرے وہ لوگ اپنے ان لوگوں کا تحفظ کرنے کے لیے جو اس نے اپنے گماشتے بھیجے ہوئے وہاں پہ, تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اب LOC جو سی آپ کی ہے نا کشمیر کی طرف, ہماری کم سے کم 2 لاکھ فوج کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ. اور بھائی ہمارے پاس بار بار کہہ رہے ہیں 2 لاکھ, ہماری 8 لاکھ فورس نہیں ہے. جس